أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ محترم صدر صاحب اور معزز سامعین کرام، خاکسار کو جس موضوع پہ آج کچھ عرض کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے خلافت سے محبت اصلاح نفس کا ذریعہ۔ زندہ قومیں اپنے اندر زندگی کی علامت رکھتی ہیں۔ ان علامات میں قومی زندگی میں ترقی کا ارادہ، عزم و ہمت، اصلاح نفس کی طرف توجہ اور نظام کی مضبوطی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ نظام ایک مرکز سے وابستہ ہو کر سب افراد کو وحدت کی لڑی میں اس طرح پرو دیتا ہے کہ اس کے ایک حصے پہ حملہ ہو تو باقی حصے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسلامی نظام میں اس مرکز کا نام خلافت ہے۔ جیسے پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھنے کے لیے لوگ رسوں اور میخوں کا سہارا لیتے ہیں جو ان کی حفاظت کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی رفتوں اور بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اور خلافت علی منہاج نبوت کی پیش گوئی فرمائی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آخری زمانے میں خلافت ایک مستقل اصلاح نفس کا ذریعہ ہوگی۔ لفظ صالح کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ صلاح کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں فساد کا بالکل نام و نشان نہ ہو۔ انسان کبھی صالح نہیں کہلا سکتا جب تک وہ عقائد ردیہ اور فاسدہ سے خالی نہ ہو اور پھر اعمال بھی فساد سے خالی ہوں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ صحت مند جسم کے لیے صالح خون اور صالح اعضاء ہونا ضروری ہیں، اور اگر جسم صالح نہ ہو تو بیماری میں مٹھاس بھی کڑوی لگتی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک انسان صالح نہیں بنتا اور ہر قسم کی بدیوں سے نہیں بنتا اور خراب مادے نہیں نکلتے، اس وقت تک عبادت کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن اسے لذت اور سرور نہیں آتا۔ عبادت میں مزہ اسی وقت آتا ہے جب گندے مواد اندر سے نکل جاتے ہیں، پھر انس اور ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ اصلاح انسانی اس درجے سے شروع ہوتی ہے۔ خلافت کا وعدہ انہی لوگوں سے ہے جن کے اعمال ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے خالی ہوں۔ اس پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور خلفاء مقرر فرماتا ہے۔ ان وجودوں سے محبت اور ان کی پیروی سے ہی انسانی نفس کی اصلاح ممکن ہے، اور ان وجودوں سے دوری اور بے وفائی نفس کے فساد کا موجب بنتی ہے۔ چنانچہ خلافت سے محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ خلافت کہتے کس کو ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، در حقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اسے پی لیتا ہے اور اس کے اخلاق اور اس کے چال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے،
یہاں تک کہ اسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ذلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے، اور شیطان سے محبت کرنے والے وہ تاریکی حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان میں ہے۔ پھر فرمایا، محبت کی حقیقت بالالتزام اس بات کو چاہتی ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے محبوب کے تمام شمائل اور اخلاق اور عبادات پسند کرے اور ان میں فنا ہونے کے لیے بدل و جان سائی ہو، تا اپنے محبوب میں ہو کر وہ زندگی پاوے جو محبوب کو حاصل ہے۔ محبت ایک عربی لفظ ہے اور اصل معنی اس کے پر ہو جانا ہے۔ حبن جو دانے کو کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے، جس سے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے دانے کی تمام کیفیت سے بھر گیا، یعنی جس چیز کا دانہ ہے اس دانے سے اسی چیز کے خاص ظاہر ہوں گے۔ گندم کا دانہ جب بھی اگے گا اس سے گندم ہی اگے گی، اور جو کے دانے سے جو کا پودا ہی پھوٹے گا۔ اسی طرح جس ہستی سے محبت کا دعویٰ ہے اس کے قول اور فعل اور عادت اور خلق کا اثر اپنے دل پر ڈالنے کا نام محبت ہے۔ چنانچہ خلافت سے محبت کا مطلب صرف زبانی محبت کا دعویٰ نہیں، بلکہ اپنے وجود سے ان صفات کی عکاسی کرنا ہے جو اللہ، اس کا رسول اور خلیفہ وقت ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اے نبی ان کو بتا دو کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا آج اصلاح نفس کے لیے خلافت کی پیروی اور محبت ضروری ہے، کیونکہ خلافت سے محبت میں رسول کی محبت اور رسول کی محبت میں اللہ کی محبت کا راز پنہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت کے دو ہی زمانے بیان فرمائے ہیں، ایک اپنے فوراً بعد قائم ہونے والی خلافت اور دوسری امت کے بگاڑ کے بعد آخری زمانے میں قائم ہونے والی خلافت۔ پس خلافت کے یہ دونوں دور خلفائے راشدین المہدیین کے دور ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کو ضروری قرار دیا ہے۔ محبت کے مفہوم سے ظاہر ہے کہ خلافت کی محبت سے مراد خلیفہ وقت سے ایسا دلی تعلق ہے کہ انسان اپنے محبوب میں فنا ہو کر اس میں کھو جائے، یعنی ہماری ہر حرکت اور سکون خلافت کی مرضی و منشا کے مطابق ہو جائے، خلافت کا درد ہمارا درد ہو اور خلافت کی خوشی ہماری خوشی ہو، ہماری خواہشات، ہمارے قول اور ہمارے فعل ایسے ہوں کہ ہمیں زبان سے نہ بتانا پڑے کہ ہم خلیفہ وقت سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمارے اعمال اس محبت اور وفا کی عملی گواہی دینے والے ہوں۔ سامعین کرام، خلافت سے محبت اور اصلاح نفس ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ اگر خلافت سے محبت ہے تو خلافت کی پیروی میں اصلاح نفس ضروری ہے، اور اصلاح نفس کے لیے خلافت سے محبت اور وفا ضروری ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں خلافت عطا فرمائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ خلافت کی برکتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو نبی کی پیروی میں احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح کریں گے اور ایسے اعمال بجا لائیں گے جن میں کوئی فساد نہ ہوگا، اور ہر عمل میں اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ قومی اور اجتماعی بھلائی کو پیش نظر رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی فتنہ و فساد والی حرکت کرے گا وہ خلافت کی حقیقی برکات سے محروم رہے گا، بیت سے نکلنے والا جہالت کا شکار ہو جائے گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ تھی، فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، تو گویا وہ جہالت کی موت مرا۔
نیز فرمایا ید اللہ علی الجماعت و من شذ شذ الی النار، کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے، جو شخص جماعت سے الگ ہوا گویا وہ آگ میں پھینکا گیا۔ نیز آپ نے آخری زمانے کے فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزَمْهُ، کہ اگر تو اس وقت یعنی ان دنوں میں خلیفۃ اللہ کو زمین پہ دیکھے تو اس کے ساتھ چمٹ جانا۔ وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، اگرچہ تیرا جسم نوچ دیا جائے اور تیرا مال لوٹ لیا جائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اس دور میں خلافت سے محبت اور وفا کرنا، خواہ اس کے لیے تمہیں جان اور مال کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، کیونکہ محبت کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو شیطان انسانی نفس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ کبھی آباء و اجداد کی جھوٹی عزت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اولاد، رشتہ داروں اور دوستوں کی طرفداری کی شکل میں، کبھی مال اور تجارت کی حرص، اور کبھی عالی شان گاڑیوں اور جائیداد کے لالچ کی صورت میں انسانی نفس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور انسان خدا کو چھوڑ کر شیطان کی راہ اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اے نبی کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا۔ خلافت کے وعدے اور پیشگوئیوں سے ظاہر ہے کہ جس طرح پہلے دور میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت کی محبت میں قربانیاں دیں، آخرین میں بھی حقیقی مومن خلافت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اس سے چمٹے رہیں گے اور ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ احباب کرام، قرآن کریم میں بیان فرمودہ برکات خلافت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کی عبادت اور شرک سے پرہیز اصلاح نفس کی بنیادی کنجی ہے، جس سے روحانی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان شیطان سے دور ہو کر ان الہی انعامات کا وارث بن سکتا ہے جن کی سورہ فاتحہ میں دعا سکھلائی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمانیت کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا چونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لہٰذا تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہوں، مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ نہ دکھانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح فرماتا ہے کہ ضالین کے راستے سے بچ کر صراط مستقیم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ شیطان تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی سورہ فاتحہ کی دعا کا اللہ نے جواب دے دیا کہ تم صراط مستقیم چاہتے ہو تو سنو، اس کی اول شرط یہ ہے کہ پہلے شیطان کی عبادت سے انکار کرو، پھر یہ کہ صرف میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ پرہیز کے بغیر دوا فائدہ نہیں دیتی، انسان زہر کھاتا جائے تو تریاق بھی بیکار ہوتا ہے۔ اگر شیطان کی عبادت کا زہر کھاتے رہیں گے تو نفس سے شیطان کی عکاسی ہوگی،
اس کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی، اور خدا تعالیٰ کی رحمت کا تریاق تمہیں عطا نہیں ہوگا، کیونکہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا کہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو ضالین بنا دیا ہے۔ یعنی جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کے نتیجے میں صراط مستقیم حاصل ہوتا ہے، وہاں شیطان کی عبادت کے نتیجے میں ضالین کا مقدر ملتا ہے۔ یاد رہے کہ عبادت صرف ظاہری نماز اور روزے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کا ہر عمل عبادت ہے، اور ہر انسان ہر وقت عبادت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک ضعیف بزرگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، گلی کے کونے میں آڑ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دو منچلے نوجوانوں کو شرارت سوجھی تو وہ جا کے پوچھنے لگے کہ بابا جی آپ کا روزہ ہے؟ بزرگ نے کہا جی بیٹا میرا روزہ ہے۔ اس پہ نوجوان کھلکھلا کے ہنس پڑے کہ بابا جی کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا روزہ بھی ہے۔ بابا جی نے ان کو ہنستے دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا میرے دل میں صبح سے کوئی برا خیال نہیں آیا، میرے دماغ میں کسی کے خلاف کوئی فسادی سوچ پیدا نہیں ہوئی، میری آنکھوں نے بد نظری نہیں کی، نہ میں نے زبان سے کسی کی برائی کی اور نہ میرے کانوں نے کسی سے برائی سنی، اور نہ ہی میں نے اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی، لہٰذا میرے دل کا بھی روزہ ہے، میرے دماغ کا بھی روزہ ہے، میری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا، میرے کانوں کا، میرے پاؤں کا، سب کا روزہ ہے۔ لیکن بیٹا بڑھاپے میں بیماری اور کمزوری کی وجہ سے بس میرا معدہ روزہ نہیں رکھ سکتا، باقی تو اللہ کے فضل سے پورے جسم کا روزہ ہے۔ پھر بابا جی نے انہیں پوچھا کہ بیٹا کیا آپ کا بھی روزہ ہے؟ تو وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگے بابا جی ہمارے تو صرف معدے کا ہی روزہ ہے۔ سامعین کرام، انسان کے دل سے اٹھنے والا ہر خیال عبادت ہے، دماغ میں آنے والی ہر سوچ عبادت ہے، آنکھوں سے دیکھا جانے والا ہر منظر عبادت ہے، زبان سے نکلنے والا ہر لفظ عبادت ہے، جسم سے سرزد ہونے والا ہر عمل عبادت ہے۔ لیکن عبادت ہے کس کی؟ شیطان کی یا خدا کی؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ اگر انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات نیک ہیں تو یہ خدا کی طرف سے ہیں، اور اگر برے ہیں تو شیطان کی طرف سے۔ شیطانی خیالات دماغ میں آ کر فساد پر مبنی سوچ کی شکل اختیار کرتے ہیں، یہی خیالات ہیں جو پھر زبان پہ آتے ہیں تو شیطانی اقوال، اور جسم سے عملی صورت میں ظاہر ہوں تو شیطانی اعمال بن جاتے ہیں، اور اگر ان سے اللہ کا رنگ جھلکتا ہو تو وہ اللہ کی عبادت کہلاتی ہے، تو اگر ان سے شیطان کا رنگ جھلکتا ہو تو پھر یہ شیطان کی عبادت کہلائے گی۔ شیطان کی عبادت کرنے والے اولیاء الشیطان، جبکہ اللہ کی عبادت کرنے والے اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ بس ہمارا فرض ہے کہ ہم شیطان کی عبادت چھوڑ دیں، اس کے خیالات چھوڑ دیں، ایسی سوچیں چھوڑ دیں اور ایسے اعمال چھوڑ دیں، اور خود ایسے اس کے اولیاء کو بھی پہچانیں، اپنی مجلسوں کی حفاظت کریں، بد کردار، جھوٹے، خائن، خدا اور رسول اور خلافت کے خلاف بد زبانی اور تدبیریں کرنے والوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی صحبت سے بچیں۔ جو لوگ جھوٹ، خیانت، بددیانتی اور دھوکہ دہی سے شیطانی ذرائع کو اپنے رزق اور اپنی کامیابی کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کا خدا تعالیٰ کی ربوبیت سے رشتہ کٹ جاتا ہے۔ پس ان آیات میں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، صرف میری عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے، جبکہ تم نے عملی طور پر اپنے اعمال و افعال میں تو شیطان کو معبود بنا رکھا ہے، اور نماز میں ریاکاری سے مجھے کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر جاؤ جس کی عبادت کر رہے ہو اسی سے جا کے مدد بھی مانگو۔ پس جب خدا نے خلافت کی برکات میں فرمایا کہ یعبدوننی، وہ صرف میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو واضح ہو گیا کہ خلافت سے محبت کرنے والے اپنے کسی قول یا فعل میں شیطان کی عبادت کر کے اسے اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ خلافت سے محبت اور وابستگی کے نتیجے میں ان کا نفس شیطانی تسلط سے آزاد ہو جاتا ہے، اور ان کی ہر حرکت و سکون اللہ کی عبادت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى کہ جو لوگ سرکش اور شیطانی ہستیوں کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ کی طرف جھکتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بیک وقت شیطانوں اور سرکش لوگوں کے بندے بھی بن جاؤ اور اللہ کے بندے بھی۔ تمہیں ان میں سے ایک کی بندگی چھوڑنی پڑے گی۔ اگر تم اللہ کے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو شیطان کی بندگی چھوڑ دو۔ اگر شیطان کے پیچھے چلو گے تو تمہارا خدا سے تعلق ٹوٹ جائے گا اور تمہاری عبادتیں ریاکاری ہوں گی، اور ایسی عبادتیں تمہارے نفس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس کی ہلاکت کا موجب بن جائیں گی۔ جیسے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ جو لوگ نماز کی حقیقت سے بے خبر ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ریاکاری کر رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ پس جب خلافت کے متعلق فرمایا کہ یعبدوننی اور لا یشرکون بی شیئا، تو یہ واضح ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے حضور خلافت سے محض ریاکاری کی محبت کام نہیں آئے گی، بلکہ ایسی محبت جس سے آپ کا نفس شیطانی اعمال سے پاک نظر آئے اور اس میں الہی رنگ جھلکتا ہو، یہ اصل محبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں دجال کے عظیم فتنے کا ذکر فرمایا ہے، جس کی ہلاکت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ حضور نے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرنے کا حکم فرمایا۔ ان آیات پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کون ہے اور اس کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال وہی ضالین ہیں جو خدا کا اور دوسری ہستیوں کا بیٹا بناتے ہیں اور دوسری ہستیوں کو خدا کا معبود بنا لیتے ہیں، جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اور اس کے مقابل پہ فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ کہ ان کے مقابل پہ بشارت ہے ان کے لیے جو مومن اور عمل صالح کرنے والے ہیں، یعنی جو خلافت کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ مراد یہ کہ آنے والا مسیح موعود دجال کے شیطانی اعمال کے مقابلے میں اصلاح نفس کرنے والی جماعت قائم کر دے گا اور دلائل کے ساتھ انسانیت سے دجالیت کے اثر کو مٹانے کی بنیاد رکھ دے گا۔ اور یہ روحانی جہاد اللہ کی قائم کردہ قدرت ثانیہ کی قیادت میں جاری رہے گا۔ شیطان گمراہی کے جال پھینکے گا، لیکن خلافت کی قیادت میں شیطانی تدبیریں خاک میں ملا دی جائیں گی۔ بالآخر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں یعنی خلافت کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ پس خلافت سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں اپنے نفس کے دجل، فریب اور ملمہ سازی کے بت بھی پاش کرنے ہوں گے۔ اگر ہمارے اندر یہ جڑ پکڑ رہے ہیں تو پھر خلافت سے محبت کے زبانی دعووں کی ملمہ سازی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ بلم باور بھی نیکی اور ظاہری تقوی میں کم نہ تھا، لیکن اپنی نیکیوں کے زوم میں حکومت وقت کے ساتھ مل کر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پہ آیا تو ہلاکت اس کا مقدر بن گئی۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو فرمایا عرض کی کہ میرے ہاتھ میں سوٹا ہے، میرا عصا ہے۔ فرمایا اسے زمین پہ پھینک دے، زمین پہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، اس کے دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ میں پکڑا تو وہ دوبارہ عصا کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ ایک کشفی نظارہ تھا۔ عصا سے مراد دراصل جماعت ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اگر قوم نبی یا خلیفہ کے ہاتھ میں رہے گی تو صالح اور مضبوط ہوگی، اور اگر اس سے روگردانی کرے گی تو روحانی طور پر سانپ کی طرح زہریلی ہو جائے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم کی اصلاح کا حقیقی ذریعہ صحبت صلحاء ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے خلافت کا قیام فرما کر اس دور میں اصلاح نفس کا ایک بہترین ذریعہ عطا فرمایا ہے، جس کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر انکار کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے انکار کیا تو خدا کی نظروں سے گر گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے انکار کیا تو تباہ و برباد ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مقابل پر آ کر جو حرکت کی تو اس سے اس کا یہ عمل تاریخ میں قابل نفرت قرار پایا، اور اسی طرح حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے خلافت کے مقابل پہ کھڑا ہو کے بدنامی اور رسوائی کے سوا کیا حاصل کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے کہ انی معین من اراد اعانتک و انی مہین من اراد اہانتک، کہ جو تیری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، اور جو تیری اہانت کرے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تم یقیناً یاد رکھو اگر تم میں وفاداری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے ٹھہرو گے اور خدا تعالیٰ کے حضور راست باز نہیں بن سکتے۔ ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہوگا جو وفاداری کو چھوڑ کر غداری کی راہ اختیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا اور نہ اسے کوئی فریب دے سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو۔ پھر فرمایا صادقوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دور بیٹھ رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کبھی آئیں گے، اس وقت فرصت نہیں ہے۔ فرمایا بھلا 1300 سال کے موعود سلسلے کو جو لوگ پالیں اور اس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسول کے موعود کے پاس نہ بیٹھیں، وہ فلاح پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا ہم نے بارہا اپنے دوستوں کو نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آ کر رہیں اور فائدہ اٹھائیں، مگر بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں، مگر اس کی پرواہ کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے مکر کرنا مومن کا کام نہیں۔ جب موت کا وقت آ گیا پھر ساتھ آگے پیچھے نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو اس سلسلے کی قدر نہیں کرتے اور یہاں آ کر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے، اور ان باتوں کو جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلے کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں دیکھتے اور سنتے، وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں۔ یہ قابل غور فکرہ ہے کہ ایسے لوگ وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں، مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے انہوں نے قدر نہیں کی۔ بس اگر تم واقعی سلسلے کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا سچا وعدہ کرتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر کیا عمل ہوتا ہے؟ کیا کونوا مع الصادقین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اور سچی خوش قسمتی یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مقدم کر لو۔ اگر ان باتوں کو ردی اور فضول سمجھو گے تو یاد رکھو خدا تعالیٰ سے ہنسی کرنے والے ٹھہرو گے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کا یہ ارشاد آپ کی خلافت کے ذریعے اسی طرح قائم ہے کہ خلیفہ وقت کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کی باتیں سنی جائیں اور ان پر کما حق ہو عمل کر کے اپنی اصلاح کی جائے۔ آج بزرگان امت کی صدیوں پہلے کی گئی پیش گوئیاں اس شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں کہ انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان سے ایک منادی امام مہدی کے نام کا اعلان کرے گا، اس کو مشرق و مغرب کے سب لوگ سنیں گے۔ اس آواز سے سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں گے اور بیٹھے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے گا جو اس آواز پر توجہ دیتے ہوئے اسے قبول کر لے گا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک منادی امام مہدی کا نام لے کر آواز دے گا، یہ آواز عام ہوگی اور اسے ہر قوم اپنی اپنی زبان میں سن سکے گی۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے دور میں اگر کوئی مومن مشرق میں ہوگا تو وہ اپنے مغرب میں بیٹھے ہوئے بھائی کو دیکھ لے گا اور مغرب والا مشرق والے کو دیکھ لے گا۔ سامعین کرام، آج خلیفہ وقت ان پیش گوئیوں کے مطابق MTA کی شکل میں
امام مہدی کے نام کی منادی کر رہے ہیں، گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ اسمعوا صوت السما جال مسیح نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار آسمان غلام احمد کی MTA آج خدا نے MTA کے ذریعے خلیفہ وقت اور عوام کے درمیان فاصلہ ختم کر دیا ہے، اور اگر آپ حالات کے پیش نظر خلیفہ وقت کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تو خلیفہ وقت MTA کی برکت سے ہر روز آپ کے گھر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ جتنا قریب سے آج خلیفہ وقت کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے کا موقع ہے، یہ موقع انسانی تاریخ میں کسی نبی یا خلیفہ کے دور میں نہیں آیا۔ لہٰذا اب اگر کوئی اپنے گھر میں بھی وقت نکال کے خلیفہ وقت کی باتوں کو نہیں سنتا اور نہیں دیکھتا تو وہ بزرگان امت کی پیش گوئیوں کی قدر کرنے سے انکاری ہے، اور بقول حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگ خواہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت کی بے قدری کر کے خدا سے استہزاء کرنے والے ٹھہرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد اللہ کے فضل سے وفا اور اخلاص کا تعلق رکھتی ہے، خلافت سے وفا اور اخلاص کا تعلق رکھتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ریزولوشنز، یہ خط، یہ وفاؤں کے دعوے تب سچے سمجھے جائیں گے جب آپ ان دعووں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ یہ کہ وقتی جوش کے تحت نعرہ لگا لیا اور جب مستقل قربانیوں کا وقت آئے تو سامنے 100 مسائل کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں۔ پس اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کی خاطر خلافت سے محبت ہے تو پھر خلیفہ وقت کی طرف سے تقوی پر قائم رہنے کی جو تلقین کی جاتی ہے اس پر عمل کریں تو پھر تمہاری کامیابیاں ہیں، ورنہ پھر کھوکھلے نعرے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت سے حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اقوال اور افعال خلافت سے عملی وفا کا نمونہ پیش کرنے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔